کتنا بابرکت مہینہ ہمارے سر پر تھا اور ایک بڑے حادثے سے ہمارا ملک دوچار ہو گیا۔ خود ہمارا دارالعلوم جس گریٹر مانچسٹر میں ہے وہ علاقہ اس سے دوچار ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان حوادث سے اس ملک کو اور ساری روئے زمین کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تفتیش کرنے والے ادارے جو رات دن تفتیش میں مصروف ہیں ان کی اللہ مدد فرمائے، اور جو مجرم ہیں اللہ تعالیٰ ان تک انہیں رسائی اور ان کی شناخت تک اللہ تعالیٰ انہیں رسائی عطا فرمائے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ، یہ ملک ایسی تمام شرارتوں سے محفوظ ہو۔ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں سے اس علاقے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ دوستو، جیسا میں نے زکریا مسجد میں عرض کیا تھا کہ 5 دہائیاں ہم نے اس ملک میں گزاری، اور اس ملک میں آئے تو میری طرح آنے والے 99% سارے ہی انگریزی سے نابلد ان پڑھ تھے۔ کس طرح جس بستی میں یہ ان پڑھ جاہل میرے جیسے پہنچتے رہے تو ان کی وہاں کے باشندوں نے کتنی مدد فرمائی، کس طرح ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سے رکھا۔ ایک ایک چیز میں وہ جتنی ان سے کوشش ہو سکتی تھی وہ نفع رسانی اور راحت رسانی کی کوشش کرتے۔ کسی کو دیکھتے پڑوسی کو کہ وہ سردی کا موسم ہے اور اس نے صحیح کپڑے نہیں پہنے تو پڑوس کی خواتین، بڑے بوڑھے انہیں سمجھاتے، اپنی طرف سے انہیں سردی سے بچنے کا سامان دیتے۔ بے شمار واقعات ہیں دوستو، اور نہ صرف یہ کہ اس طرح افراد اور جانوں کا تحفظ کیا، بلکہ جیسے جیسے ہماری ضرورتیں سمجھی گئیں تو ایک ایک چیز میں تعاون، کونسلوں نے تعاون کیا، حکومتی اداروں نے تعاون کیا۔ اپنی جگہ مجھے یاد ہے کہ زکریا مسجد اور طیبہ مسجد 2 مسجدیں تھیں، اور دونوں مسجدیں اس قابل نہیں تھی کہ مسلمان جمع ہو کر عید کی نماز پڑھ سکیں۔ تو ابھی اس وقت بولٹن میں مدینہ مسجد جس روڈ پر واقع ہے اس سے چند گز کے فاصلے پر ایک ہال تھا، اسپینر ہال، اسے ہم نے کرائے پر لینا شروع کیا اور اس میں ہم عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن اس میں بھی مسلیوں کے لیے تکلیف ہوتی تھی، باہر تک صفیں بننے لگی۔ تو ایک مرتبہ عید سے پہلے جناب یوسف بھائی بورات کے ساتھ ہم نے تلاش شروع کی، الگ الگ ہال کے متعلق معلوم کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم ڈریل ہال تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہ بڑا شاندار، بڑا وسیع ہال ہے، اور یہ صرف کھیل وغیرہ کے لیے مخصوص تھا۔ لیکن جب ہم نے ان سے اپنی ضرورت کو بیان کیا تو انہوں نے، ذمہ داروں نے، بڑی وسعت قلبی کے ساتھ ہم سے کہا کہ نہیں، بالکل آپ ہمارے اس ہال میں اپنی عید کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس وقت جن ہال میں عارضی طور پر پارٹیشن کر کے اس کو الگ الگ کر کے تقسیم کیا جاتا تھا، اس تقسیم کو ختم کر کے پورا ہال ہمارے لیے انہوں نے کھول دیا۔ اور جب ہم نے پوچھا کہ اس کا کرایہ کیا ہوگا تو انہوں نے، دیکھیے کتنا اپنائیت کا معاملہ، انہوں نے کہا کہ کوئی کرایہ نہیں، صرف اس دن چونکہ یہ ویکینڈ پر عید کا دن تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے تو جو ذمہ دار اس دن اپنی چھٹی قربان کر کے آئے گا، کوئی غالباً 7 پاؤنڈ مشکل سے اس وقت ہم نے دیے ہوں گے جو ان کی تنخواہ بنتی تھی۔ تو جتنی مسجدیں بنی ہیں تمام شہروں کی تنظیموں سے آپ معلوم کیجئے، ان کی تقریباً اس سے ملتی جلتی تاریخ ہوگی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس ملک میں اجنبی نہیں سمجھا، اور ایسا معاملہ کونسلوں کی طرف سے اور ذمہ داروں کی طرف سے پیش آتا چلا گیا کہ وہ اس کی کوشش میں رہے کہ یہ نوارد ہیں، نئے نئے اس ملک میں آئے ہوئے ہیں، انگریزی زبان جانتے نہیں، تو انہوں نے ہر موقع پر، ہر چیز میں، عبادت ہو، تعلیم ہو، ہمارے لیے سہولتیں، آسانیاں پیدا کرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک والوں کو ہماری طرف سے بے حد جزائے خیر عطا فرمائے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ کسی ایک ٹاؤن کی یہ تاریخ اور ہسٹری نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کی ایک ہی طرح کی، اور کہیں کسی قسم کی کسی کوئی تکلیف نہ ہو اس کے لیے باقاعدہ الگ سے دفاتر قائم کیے گئے۔ میں نے یہ چند مہینہ
چند مہینے پہلے اسسٹنٹ بورڈ کا ایک قصہ بیان کیا تھا کہ وہ اسپیشل کھولا گیا اور اس میں جو بھی اپنی مالی ضرورت کا اظہار کرتے تو انہیں امداد کی جاتی تھی، جس طرح وہ زبان سے اپنی حاجت بیان کرتے وہ پوری کر دی جاتی تھی۔ یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، نہ کوئی تفتیش، نہ تحقیق، نہ دینے سے پہلے نہ دینے کے بعد، ایک عجیب و غریب انتہائی شفقت اور بھائی چارے کا برتاؤ۔ خیر، تو یہ ایک تاریخ تھی جو گزر گئی، اللہ نے فضل فرمایا، پہلی پود، دوسری پود، ایک جنریشن، دوسرا، تیسرا ہم نے دیکھا۔ تو اب جو ہماری موجودہ نسل ہے، الحمدللہ ان کو اس ملک کی مٹی سے محبت ہے، اس ملک کی فضا سے محبت ہے، یہاں کی ہواؤں سے محبت ہے۔ جب بھی ہم کسی برس سے میں نے خود دیکھا اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، دوسروں کے یہاں میں، دوسروں کے بچوں سے بھی سنا، دوسرے خاندانوں کے بچوں سے بھی جو ساتھ ہوتے تھے، کہ جیسے ہی اس ملک میں لینڈ ہوتے تھے اور اپنے گھر پہنچے تو ہوم سویٹ ہوم، کہ باہر کتنی مزے کر کے آئے، لیکن جو مزہ جو اپنے وطن میں ہے، اپنے گھر میں ہے، یہ کلمہ ہم ہماری نسلوں سے بھی سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں وطن کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی اس طرح یہاں ہم گزاریں کہ نہ ہماری کسی حرکت سے کسی راہ گزر کو، رستہ چلنے والے کو تکلیف ہو، نہ وصاحب بالجنب، کلاس میں بیٹھے ہوئے کسی ساتھی کو، ٹرین میں، بس میں بیٹھے ہوئے کسی ساتھی کو تکلیف ہو۔ قرآن نے کیا کیا حقوق ہمیں سمجھا ہے، کتنا عظیم کلمہ ہے، وصاحب بالجنب، کیوں میں کھڑے ہیں، رستہ گزر رہے ہیں، بالکل آپ کا پڑوس کا وہ ساتھی ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ کے پاس سے گزر رہا ہے، آپ کے پاس کھڑا ہے، اس کا بھی حق بیان کیا گیا کہ خبردار، ادنا تکلیف الصاحب بالجنب کو آپ کی طرف سے اگر تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حقوق بیان فرمائے اس میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ کتنے سارے حقوق اس آیت میں بیان فرما دیے۔ قرآن ہم پڑھتے نہیں اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، ہر زبان میں ترجمے موجود، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جہاں یہ آیت شریفہ ہے اس میں حق تعالی شانہ نے کتنے پیارے انداز میں شروع فرمایا،